ایک سوال آیا کہ قضا نمازوں کا حساب کس طرح لگایا جائے گا اور ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کون سی نمازوں کی قضا پڑھی جائے گی، تو یاد رہے کہ فرضوں اور وطروں کی آپ نے قضا پڑھنی ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وطر، ان کی آپ نے قضا پڑھنی ہے۔ اور ان قضا نمازوں میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ مثلا آپ فجر کی قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ فجر جو میری سب سے پہلی قضا ہوئی یا جو سب سے آخر میں قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں، تو جو آپ ادا کرتے چلے جائیں گے اگلی نماز وہ سب سے پہلی یا سب سے آخری کہلائے گی۔ اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو عام نمازوں کی ہی طرح ان کو ادا کیا جائے گا، لیکن کچھ تخفیفات ہیں کہ جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوں وہ کس طرح ادا کریں گے۔ جس طرح عام نماز میں ہم رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ رخصت ہے کہ آپ ایک بار بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ رکوع یا سجدے میں جا کر تسبیح شروع کریں گے، مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس سے اٹھنا ہے۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ جس طرح نماز کے آخری قعدے میں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھیرا جاتا ہے، لیکن قضا نماز ادا کرتے ہوئے یہ رخصت ہے آپ کے لیے، اگر آپ یہ چاہیں تو نماز کی آخری رکعت میں التحیات مکمل کرنے کے بعد صرف اتنا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، پھر آپ سلام پھیر دیں۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ جس طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرات کی جاتی ہے، لیکن جب آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ رخصت ہے کہ آپ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مثلا ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 اور عشاء کے 4 فرض، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ قرات کے بجائے صرف 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء کے وتر کی آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو اب آپ تیسری رکعت میں قرات تو کی جائے گی، لیکن آپ جب تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس دعائے قنوت کی جگہ آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہیں، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ یہ ہے قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ، لیکن ان کا حساب بھی لگانا ہے کہ میری کتنی نمازیں باقی ہیں۔ آپ حساب اس طرح لگائیں کہ میں کب سے بالغ ہوا یا میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کے مطابق آپ نمازیں شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کب بالغ ہوا یا میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن غالب کے مطابق جہاں ذہن جمتا ہے کہ میں اتنی عمر میں بالغ ہوا یا میں اتنی عمر سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کے مطابق آپ نمازیں شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا یا ذہن ہی نہیں جم رہا کہ میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ 12 سال کی عمر سے، جو لڑکی ہے وہ احتیاطاً 9 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے اور نمازیں مکمل کریں۔ آپ اس طرح کریں کہ پہلے فجر کی نمازیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر بقیہ آپ نمازیں ادا کریں، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ میں اپنی ایک قضا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان قضا نمازوں کا طریقہ اور حساب کس طرح لگایا جائے گا، اس کلپ کو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ اگر کوئی شخص قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی مکمل ہو جاتی ہے، یقین مانے بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جگہ